ایک طرف یہ مذہبی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، قوموں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، قوم پرستیوں کو مقامی سطح پر پروان چڑھاتے ہیں اور اس طرح پورے معاشرے کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ایک اکائی ہے، بڑے مقاصد کے ساتھ چھوٹی چیزوں پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور سب کو جمع کرتا ہے، مظلوموں کو اکٹھا کرتا ہے، محروموں کو اکٹھا کرتا ہے، مجبوروں کو قوت میں ڈھالتا ہے اور ظالموں کے مقابلے میں اور ظالموں کے ایجنٹوں کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم امت کے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، پوری قوم کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور دین کا وہ تصور پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں دین کا تصور ہے۔ دین عقیدے کا نام ہے، دین نظریے کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے، کردار کا نام ہے، لیکن دین معیشت کا نام ہے، سیاست کا نام ہے، عدالت اور انصاف کا نام ہے، اور دین حکومت کا نام ہے، دین ریاست کا نام ہے، دین قوت نافذہ رکھتا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ایک نظام کے طور پر غالب ہونے آیا ہے۔ اس لیے ہم فخر کرتے ہیں اپنے دین پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، وہ محض وعظ اور نصیحت نہیں ہے، وہ ایک نظام اور قوت نافذہ ہے۔ اس کے حصول تک جد و جہد کرنی ہے، اور پھر اس جد و جہد کے لیے جو شکلیں معاشرے میں موجود ہیں، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی، ظالموں کا ہاتھ روکنے کی، ان سب کو ہم بروئے کار لاتے ہیں اور اسے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔